السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال ہے کہ ایک مسئلہ ہے، آج کل کے ایسے لوگ ایک بات کہتے ہیں ہم زنا تو نہیں کیا، باقی گپ شپ وغیرہ کی سزا دین اور دنیا میں کچھ بھی بیان نہیں ہوئی ہے. گپ شپ تو بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نظریں اٹھا کر دیکھنے سے منع کیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور کہا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کاسیاتن آریاتن. تو جس رب نے ہمیں خالی غیر محرم کو نظر اٹھا کر دیکھنے سے منع کیا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے موٹے اور پورے اور مکمل لباس پہن کر گھر سے باہر آؤ. تو خالی آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے، اور آنکھوں کا دیکھنا منع ہے اور حرام ہے، غیر محرم کو تکنا حرام ہے. تو گپ شپ پھر کتنی بڑی حرام کی بات ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی دونوں آپس میں ملیں اور ملتے ہی زنا شروع ہوتا ہے. پہلے نین ملتے ہیں، پھر دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، پھر زبان سے لطف اندوزی ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بات چیت کرنا، ہاتھوں سے ٹچ کرنا، اور چوتھے پوائنٹ پہ جا کر سب کچھ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ایک ہے زنا کرنا، ایک ہے کہ زنا کرنا. لا تقربوا الزنا کے اندر، آیات کے اندر یہ نہیں کہا کہ لا تفعلوا الزنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لا تفعلوا الزنا، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، کہا زنا کے قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب بندے کو کون لے جاتا ہے؟ بندہ بندی، مرد عورت، میل فیمیل، کڑا کڑی، منڈا منڈی، ہاں جی، چھوکرا چھوکری. وہ زنا کب کرتے ہیں؟ زنا کے قریب لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے آنکھوں سے دیکھنا. آپ نے غیر محرم کو تکا، مرد نے عورت کو، عورت نے مرد کو تکا، دیکھا. وہ کیسے ہے؟ نین شرارت کرتے ہیں، دل ہوتا ہے بدنام. تو آنکھوں میں پہلے شروعات ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات سے ہی منع کر دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں اپنی نظروں کو جھکا لو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں تم بھی اپنی نظریں چھپا لو. ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن، اپنی شرمگاہوں کو ڈھک لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی زینت کو، حسن و جمال کو ظاہر مت کرو. آج عورت بازار آتی ہے، کپڑے پہن رکھے ہیں، 10,000 20,000 5,000 کا مہنگا سوٹ ہے، ورنہ بازار میں 500 کا سوٹ بھی ملتا ہے. اس نے 5 10 15 20,000 کا سوٹ پہن رکھا ہے، لیکن ہے ننگی. قرآن نے کیا کہا؟ اپنی شرمگاہوں کی اے خاتون تو حفاظت کر. ولا یبدین زینتہن، اور اپنے حسن و جمال کو ظاہر مت کر. یہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کرتی ہے، یہ قرآن کی آیت کے خلاف چل رہی ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولا یبدین زینتہن، یہ اپنا سینہ کھولے باہر آ رہی ہے. کپڑا ہے، یہ نہیں کہ ننگا ہے. 10,000 5,000 کا سوٹ ہے، لیکن اس کا فرنٹ سارا کچھ ننگا ہے، اس کا بیک ننگا ہے، اس کا جسم ننگا ہے. کپڑے پہن کر ننگیاں ہیں. سب کچھ جو دیکھنے والے کے لیے لذت کا سامان ہو سکتا ہے، ویسے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ پوری کی پوری پر لذیذ ہے. جو دیکھنے والوں کے لیے لذت اور چاہت کا سامان ہو سکتا ہے، یہ خاتون بھرپور لذت پھیلاتے ہوئے اب اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ساتھ میں اچھی اچھی پرفیوم اور خوشبوئیں لگا کر جا رہی ہے، تو یہ بھی زنا ہے، یہ بھی زانیہ ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کاسیاتن آریاتن، کہ یہ ننگی عورتیں ہیں، کپڑے پہن کے ننگیاں عورتیں ہیں،
یہ زنا کے قریب لے جانے والی ہیں۔ قرآن نے آنکھوں کو جھکا دینے کا کہا، نبی نے غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ عورتوں کو کہا، کیا کہا کہ اپنے وقرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹک کے رہو۔ کبھی مجبوراً نماز کے لیے، دوائی دارو کے لیے، ضرورت کے لیے نکلنا بھی پڑے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی طرح بن سور کر نہیں نکلنا۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ لا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مرد عورت کا ایک دوسرے کو تکنا اور دیکھنا یہ زنا کے قریب کرتا ہے۔ مرد عورت کا ایک دوسرے سے گپ شپ گپ لگانا، چیٹنگ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ زنا کے قریب کرتا ہے۔ مرد عورت کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا یہ زنا کے قریب کرتا ہے۔ پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، زبان بات کرتی ہے، ہاتھ ٹچ ہوتے ہیں، پھر دل ملتے ہیں، پھر جسم ملتے ہیں اور زنا ہو جاتا ہے۔ کوئی چاہے بہت بڑا ولی اللہ ہو، امام حسن بصری ہو رحمہ اللہ، اتنے بڑے عالم ہو، اتنا بڑا متقی ہو، مرد کے لیے عورت میں چاہت ہے، عورت کے لیے مرد کے اندر چاہت ہے۔ شریعت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، ہمیں شیطان کے قدموں سے بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من خطوات الشیطان۔ پیارے نبی نے فرمایا دو مرد عورت کا اکیلا ہونا، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہے۔ کوئی غیر محرم مرد عورت کہیں خلوت میں ہیں، علیحدگی میں ہیں، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ تو شیطان نے کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ شیطان کا کام ہے کپڑے اتروا دینا۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کپڑے اتر جائیں، سوٹ اتر جائے، بندہ ننگا ہو جائے۔ یہی کام شیطان نے ہمارے ابا اور ہمارے اماں کے ساتھ کیا، آدم حوا علیہم الصلاۃ والسلام۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ شیطان نے قسمیں کھائیں، وقاسمہما، شیطان قسمیں کھائیں، بڑی بڑی قسمیں کھائیں۔ آدم اور حوا کو قسمیں کھا کھا کے کہا یہ جس درخت سے رب تعالیٰ نے تمہیں منع کیا اس درخت کو کھا لو۔ جب یہ درخت کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ درخت کھا لو، دو میں سے ایک کام تمہیں مل جائے گا، یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ اب شیطان یہ درخت کھانے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ آخر شیطان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ آدم اور حوا سے جنت کا یہ ممنوع درخت کھلوانا چاہتا تھا؟ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ جیسے آدم اور حوا نے وہ درخت کا ممنوع شجر درخت کھایا، بدت لہما سوآتہما، آدم حوا کی شرمگاہیں وہ اوپن ہو گئیں۔ مطلب کیا؟ ان کا وہ جنتی جو پردہ تھا، لباس تھا، اس ممنوع درخت کو کھاتے ہی کھل گیا، وہ پردہ ختم ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب آدم حوا کی جب شرمگاہیں، ہمارے ابا کی، ہمارے اماں جی کی لباس اتر گیا، ان کا لباس ہٹ گیا، ان کی شرمگاہیں اوپن ہو گئیں۔ اب مرد کی شرمگاہ ہر ایک کو پتہ ہے کیا ہے، عورت کی شرمگاہ اس کا سینہ ہے، اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہے۔ تو بدت لہما سوآتہما، شیطان کے بار بار قسمیں کھانے کی وجہ سے شیطان کہتا رہا میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ جب بابا جی نے اور اماں جی نے وہ درخت کھایا ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ تو شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ شیطان نے ہمارے اماں ابا کو ننگا کیا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں آدم حوا کی اولاد کو بھی ننگا کروں۔ اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا،
کوئی بڑا ہی پاک دامن ہو اور کوئی بڑی ہی بی پاک دامنہ ہو، جب ایک دوسرے کو نظریں بھر کر دیکھیں گے، وہ بھلے واٹس ایپ پر ایک دوسرے کی تصویر دیکھ لیں، وہ بھلے جناب اسکائپ پر ایک دوسرے کو آن لائن آمنے سامنے دیکھ لیں، یا وہ بھلے راستے میں آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے کو تکنا شروع کر دیں، جب نظریں ملیں گی، نین شرارت کریں گے تو پھر دل بدنام ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں آدم اوا کی اولاد کو ان کے اماں ابا کی طرح ننگا کر دوں، اور زنا میں یہی ہوتا ہے کہ دو بندے ننگے ہوتے ہیں، پھر پہلے آنکھیں ملتی ہیں، پھر زبانیں بات چیت کرتی ہیں، پھر دل ملتے ہیں، پھر ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، پھر خلوتیں ہوتی ہیں، اور پھر آخر جا کر ستن چولا اتر جاتا ہے، لباس اتر جاتا ہے۔ جب لباس اترتا ہے، شیطان جیسے ہمارے اماں ابا کو ورغلانے میں کامیاب ہوا، اسی طرح ان سے زنا کروا کے بھی شیطان اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے، اپنا ٹارگٹ پورا کر کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے ہمارے اماں ابا کی طرح ہمارے بھی کپڑے اتار دے، ہمارے ابا اماں کی طرح ہمارے بھی کپڑے اتار دے۔ اس لیے غیر محرم سے بات چیت کرنا، بلکہ قرآن نے تو کیا کہا، آپ نے لکھا نا کہ یہ گپ شپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم کوئی زنا تو نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن، فلا تخضعن بالقول، اے عورت اگر تو غیر محرم سے بات کر، تیرا لہجہ شیریں نہیں ہونا چاہیے، تیرے لہجے کے اندر گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، تیرے لہجے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، پیار بھری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، اگر عورت نے مرد کے ساتھ گپ شپ لگائی تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پیٹرول کو آگ دکھا رہے ہیں، بڑم سے دھماکہ ہوگا۔ مرد کتنا کمزور ہے عورت کے لیے کہ اگر عورت صرف نرم لہجے اور شیریں لہجے سے مرد سے بات کر لے تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مرد کا لٹو گھوم جاتا ہے، اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ صرف عورت کی پیار بھری اور شیریں بھری اور نرم آواز سنتے ہی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام کہاں لے جائیں گے؟ یہ سارے کام بلا آخر تجھے ننگا کریں گے، تیرا لباس اتروا دیں گے، تجھے تیری شلوار ستن اتار دی جائے گی، اور پھر شریعت کی سزا تیرے سامنے ہے کہ یا تو تجھے کوڑے مارے جائیں گے یا پھر تیری جان لے لی جائے گی۔ تو گپ شپ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی با مقصد بات بھی کرنی ہے عورت نے تو فلا تخضعن بالقول، اپنے لہجے کو نرم اور شیریں نہ ہونے دے۔ اگر وہ نرم اور شیریں لہجے کے ساتھ غیر محرم سے بات کرے گی، نتیجہ یہ آئے گا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ خاتون پہ دل دے بیٹھے گا، وہ دیوانہ ہو جائے گا، وہ نرم آواز اور میٹھی آواز سن کے عاشق ہو جائے گا، اور پھر اس عشق کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کپڑے اتریں گے، بے حیائی ہوگی، برائی ہوگی، زنا کا ارتکاب ہوگا۔ تو غیر محرم مرد عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، بات چیت کرنا اصول کے خلاف حرام، ہاتھ ملانا حرام، گپ شپ کرنا حرام، علیحدگی اور خلوتوں کا اختیار کرنا حرام۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب زنا کا روٹ ہے، یہ زنا کا اڈا ہے، یہ زنا کا ہائی وے ہے۔ اس کے اینڈ پہ آپ دونوں کے کپڑے اتر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان مردود کی چالوں سے بچائے، اور پاک پروردگار ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے جس کا ایک پہلو بڑا خوبصورت ہے۔
یہ میں ترجمہ تفسیر کے سبق میں بیان کر چکا ہوں، اور جس کا دوسرا پہلو انتہائی خوفناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یہ اتنا اچھا پہلو ہے، اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں تو سبحان اللہ دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ بندے کے جو اعمال ہیں، ہمارے اعمال نیک اعمال ہوں گے یا بد اعمال ہوں گے، ہمارا نیک عمل ہمارے ساتھ قبر میں ہوگا۔ اور قبر کیا ہے؟ قبر تنہائیوں اور اندھیروں کا گھر ہے۔ قبر تنہائیوں اور اندھیروں کا گھر ہے۔ اس قبر میں کیا ہوگا؟ میرا نیک عمل انشاءاللہ ایک خوبصورت جوان، حسن الوجہ، خوبصورت چہرے والا جوان، حسن الثیاب، خوبصورت کپڑوں والا جوان، حسن الری، خوبصورت جو ہے وہ خوشبو والا، عطر والا جوان، میرا نیک عمل میرے پاس قبر میں ہوگا، میری قبر کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے، خوبصورت گبرو جوان کی شکل میں، اور اس جوان نے بڑے خوبصورت کپڑے پہن رکھے ہوں گے، میرے نیک عمل میرے ساتھ قبر میں ہوں گے، اور اس نے بڑی بہترین خوشبو لگا رکھی ہوگی، بڑا بہترین پرفیوم اور عطر لگا رکھا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے اگر ہمیں قبر کی تنہائیوں میں خوبصورت جوان، کپڑے خوبصورت، خوشبو بڑی اچھی والا اگر مل جائے، میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم قبر کی زندگی منٹوں میں گزر جائے گی۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے نیک عمل کی توفیق دے، ہم قبر میں بور نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب ہم اکیلے اکیلے بڑے بور ہوتے ہیں، ہمیں بورنگ بڑی ہوتی ہے، قبر میں اگر ہمارے نیک اعمال خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا، خوبصورت پرفیوم اور عطر والا میرے ساتھ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قبر کی یہ تنہائیاں ختم ہوں گی اور حشر کا میدان برپا ہو جائے گا۔ اور میرے برے اعمال اللہ تعالیٰ مجھے بچائے ان سے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے برے اعمال، میرا برا گندا بے حیا عمل، خوفناک ڈریکولا شکل والا انسان، چڑیل کی شکل والا انسان، میرا گندا عمل خوفناک ڈراؤنی ڈریکولا شکل کا انسان بن کے، گندے بدبودار میلے کچیلے لباس والا اور گندی سمیل والا بن کر میرے ساتھ میری قبر میں ہوگا۔ اب بتاؤ کتنا خوفناک منظر ہوگا، بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دھڑا دھڑ اور جلدی جلدی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قبر میں ہمیں بورنگ نہ ہو، ہم پریشان نہ ہوں، ہمیں تنہائیاں نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بد اعمال سے اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ کی حمد اور درود میں نے پڑھا اس دعا کی قبولیت کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔